तो उससे मैं I wanted to first request your forgiveness on that. आपने बहुत अहम issues पे आज का meeting बुलाया है, and I would like to break them down into 2 points. One, the SCO, and the second, the G20. As far as the SCO is concerned, I'm happy to brief you in detail and in the presence of all our media colleagues. As far as the G20 is concerned, and whatever our efforts to that end may be, I would request कि वो briefing अगर मैं in camera कर सकूं तो ज़्यादा मुनासिब होगा, और मैं आपसे ज़्यादा detail भी share कर सकूंगा कि उस context में पाकिस्तान ने क्या किया है और उसके नतीजे में हुआ क्या है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो कैमरा की प्रोसीडिंग है उसका भी क्या होल्ड कर लें, जनरली बिकॉज़ ऑल मीडिया इज प्रेजेंट. That I'll start with the SCO, but जहाँ तक G20 की बात है वो काफ़ी तफसील है, उस पे ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो मैं ज़्यादा फिर शेयर नहीं कर सकूँगा. अगर मीडिया मौजूद होगा तो जैसे जितना आपने मीडिया में पढ़ा है उतना मैं शेयर कर सकूँगा. अगर आप वो सेकंड पॉइंट पे करता हूँ. I'll start with the So I'll start with the SCO. SCO पे कोई वो ऐसे इशू नहीं है, और फिर जहाँ तक G20 की बात है मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके फिर मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा. So जहाँ तक SCO का कॉन्टेक्स्ट है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अगस्त 2019 के बाद एक बहुत ही मुश्किल फैसला था हम सब के लिए. मेरे लिए इंडिविजुअली, इंस्टीट्यूशनली, एज द फॉरेन ऑफिस, और हमने काफ़ी इसमें एफर्ट किया कंसेंसस बनाने के लिए. बहुत सा लेग वर्क जो है अपना फॉरेन ऑफिस में किया गया, जहाँ हमने अपने सारे जो साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनसे मशवरा किया before we took this decision. And the truth is कि actually जब पहली दफ़ा हमने ये ख़बर आया या हमें पता चला कि भारत में SCO हो रहा है, तो कोई दिलचस्पी नहीं था, ख़ास तौर पे ज़ाती दिलचस्पी भी नहीं था मेरा कि मैं इसमें for emotional reasons कि मैं नहीं जा. मगर जब हमने बैठा और उस पर अपने फॉरेन ऑफिस का इंटरनल मीटिंग्स भी की, इसके बारे में सोचा, तो ये डिसीजन लिया गया कि SCO is a multilateral forum. It's a multilateral engagement. और जैसे जब मैं यूनाइटेड नेशंस के किसी इवेंट पे जाता हूँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो गया या G77 ग्रुप का चेयरमैनशिप के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में कोई मीटिंग होता है, तो that doesn't count as a bilateral visit to the United States. That's a multilateral organization जिसमें हम शिरकत कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट जिस पे हमने गौर किया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसका हम और भारत 2017 में मेंबर्स बने एक साथ, इनका बानी जो है, इनका फाउंडिंग मेंबर्स जो है, एक तो रूस है और दूसरा हमारा ऑल वेदर जो फ्रेंड चाइना है, वो इनकी फाउंडिंग मेंबर्स हैं. हमने अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, अपॉलॉजीज कि वी स्टार्ट लेट. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. थैंक यू. तो ये इस पॉइंट को भी नोट किया गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर्स सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए चीन है. जब से ये यूनिटी गवर्नमेंट आया है, हम SCO के कॉन्टेक्स्ट को और सेंट्रल एशियन ममालिक को भी अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का प्रायोरिटी बनाए हैं. और आपने देखा होगा कि पिछली जो SCO मीटिंग हुआ था ताशकंद में फॉरेन मिनिस्टर्स का, समरकंद में हेड ऑफ स्टेट्स का, उसमें तो पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से शिरकत भी किया
اور جو ہیڈ آف اسٹیٹس کا سمرکند میں میٹنگ ہوا تھا, that was the first visit for the president of China outside of China after becoming after the COVID pandemic restrictions were lifted in China. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ پیغام بھیجتے ہیں کہ نہ صرف کتنا سیریسلی ہم سب ایس سی او کو لیتے ہیں بلکہ کتنا سیریسلی چین ہمارا ایس سی او کو لیتے ہیں. پھر ہمارا جیو پولیٹیکل کانٹیکس ہے ان این انکریزنگلی پولرائز جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ. میں تو کبھی کوئی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں. جو بھی ویسٹ کے بھی کی طرف جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھرپور شرکت اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھنا بھی ضروری. تو اس فورم پہ بھی سوچا گیا کہ جہاں سی پیک ہمارا پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہمارا ایک فنڈامنٹل پلیٹ فارم ہے, انٹر کنیکٹیوٹی ریجنل کنیکٹیوٹی سی پیک کے کانٹیکس میں ہمارا ایجنڈا آئٹم ہے. تو اس کانٹیکس میں ہم نے سمجھا کہ ایکچولی ضروری ہے کہ ہم نہ صرف جائیں مگر اس انداز میں جائے کہ ہم پاکستان کا مقدمہ, پاکستان کا موقف نہ صرف ان سارے ممالک کے سامنے اور بھارت کے سامنے لیکن دنیا کے سامنے رکھیں. اور اگر ہم نہیں جاتے it would be akin to cutting our nose to spite our face کہ ہم open field دوسرے کو کیوں دیں. Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, پھر اس کے بعد جانے سے پہلے میں نے انڈیویجولی جو ہمارے اتحادی جماعتوں ہیں ان کے سربراہ سے, ان کا پارلیمانی لیڈر سے یا کسی نہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ میں اپنے طور میں تو جاؤں پر میں سب کے انپٹ کے ساتھ جاؤں. تو اس انپٹ کو لے کے ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم جائیں گے اور میرا خیال میں it turned out to be a good decision to go. جانے سے مجھے یہ موقع ملا کہ ایک تو there's the official SCO conference جس میں میں نے پاکستان کا اسٹیٹمنٹ, پاکستان کا بیانیہ سامنے رکھا. جو ہمارا میزبان ملک تھا, جو ہمارا ہوسٹ کنٹری تھا, ان کا ارادہ تھا کہ اس پلیٹ فارم کو بھی ابیوز کر کے ان کا جو ورژن ہے, ان کا جو پرسیپشن ہے, ان کا جو ایک بیانیہ ہے وہ ان چیلنج سامنے رکھتے. تو الحمدللہ ہم وہاں موجود تھے. جہاں بھی ویسے تو ایس سی او کے رولز ہیں, ایس سی او کے گائیڈ لائنز ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے جو بائیلیٹرل ایشوز ہوں گے اصولی طور پر وہ نہیں اٹھائے جاتے, مگر نام لیے بغیر ہمارا میزبان نے ایسے کچھ ایشوز کا ذکر کیا تھا اپنا تقریر میں. تو پھر ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ اگین وداؤٹ ٹیکنگ اینی باڈیز نیم ہم نے پاکستان کا جو ایشوز ہے, پاکستان کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے رکھا. اور جو تھرسٹ تھا بھارت کی میسیجنگ میں دہشت گردی کے بارے میں, اور خاص طور پہ یہ جو امپریشن وہ پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان تو دہشت گرد ہے, پاکستانی تو دہشت گرد ہے, کشمیری تو دہشت گرد ہے, ہم دہشت گردوں سے تو بات نہیں کر سکتے. تو میرا خیال میں ایک بہت پوائنینٹ, پاورفل اور ان کا بیانیہ کا ایک منہ توڑ جواب یہ تھا کہ میں وہاں بیٹھ کے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان کو سمجھاؤں, میں ان کو کہوں کہ میں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں, میں خود اس ٹیبل میں سے جو بھی بیٹھے ہیں میں خود متاثر ہوں in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism. یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اب آپ اگر جو سارے ممالک یہاں موجود ہیں ان سب کا جو دہشت گردی سے متاثر لوگ ہیں ان کو آپ ملا بھی دیں, پاکستان میں جتنے دہشت گردی کی وجہ سے لوگ شہید ہوئے ہیں, متاثر ہوئے ہیں, ہمارا جو کیجولٹی کاؤنٹ ہے وہ ان سے زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اصل میں چاہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا حل نکالیں, اس لیے نہیں کہ
वेस्ट हमें बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारा ईस्टर्न नेबर हमें बता रहे हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क में और हमारा फ़ायदा में है और हमारा अपना ऑर्गेनिक इंटरनल मसला है जिसका हम मुकाबला करना चाहते हैं. उस इवेंट में, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के साथ साथ जो तमाम वज़राए ख़ारजा SCO के प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं, हर एक के साथ मेरा या पूरा बायलैटरल मुलाकात हुआ या वन ऑन वन मुलाकात हुआ, और मुझे एक्सेप्ट फॉर वन, तो मुझे ये भी मौका मिला कि उनकी सरजमीन पे जाके ये बड़ा ज़रूरी था इन द जियो पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि भारत के सरजमीन पे ना सिर्फ मेरे चीन का वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुआ, रूस का वज़ीर ख़ारजा के साथ एक बहुत तफसीली और बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, और साथ साथ जो तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे उनके साथ भी हमारा बायलैटरल इंटरैक्शंस हुए. इसलिए कि ये जो दिस वाज द प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ द मल्टीलैटरल of the multilateral engagements, of the bilateral engagements, एक जो element missing था, जो आम तौर पे अगर आप इस किस्म का event पे जाते हैं, वो तो आपका bilateral मुलाकात होता host ममालिक के साथ, आपका bilateral conversations with the host country. तो हमने उसूली तौर पे जाने से पहले ये तय किया था कि 2019 के वाक़यात की वजह से we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. ये हमारा उसूली मौक़िफ़ था, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जो stated position था. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. और मेरा ख्याल में एक फुकदान है, एक बहरान है, वो ये है कि पाकिस्तान की जिस तरीके से हमारा पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता था, कल्चर टू कल्चरल बातचीत होता था, वो बहुत ही मुतासिर हुआ है फॉर द लास्ट, नॉट जस्ट फ्रॉम 2019, इवन फ्रॉम बिफोर. तो जो मुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस ट्रिप के हवाले से मिला था कि भारत के जो सीनियर एंकर्स हैं और जो सीनियर प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मुझे ये मौका मिला कि मैं बैठूं और डायरेक्टली उनके थ्रू मुखातिब हूं भारत के अवाम के साथ. और एक बार फिर वहाँ इन इंटरव्यूज़ में भी हमारा ये कोशिश था कि एक मिथ, एक परसेप्शन, एक बयानिया जो मुसलमानों के बारे में फैलाया जा रहा है, कश्मीरियों के बारे में फैलाया जा रहा है, पाकिस्तानी के बारे में फैलाया जा रहा है, उसको डिसप्रूव करने की कोशिश, उसको काउंटर करने की कोशिश कि हम सब दहशतगर्द नहीं हैं, हम पुरअमन लोग हैं. एक्चुअली हम वो लोग हैं जो अमन चाहते हैं, और अगर इस अमन में कोई रुकावट है तो वो लोग हैं जिन्होंने 2019 के फैसले लिए, जो हमसे किसी न किसी बहाने पे या किसी की वजह से वो बातचीत आगे नहीं लेके जा रहे. अगेन आई थिंक कि वो अपॉर्चुनिटी हम सबको ज़्यादा लेना चाहिए. हम तो अपना मीडिया चैनल्स पे जाते हैं, मगर पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के सियासी लीडरशिप, इवन आवर पार्लियामेंटेरियंस, हमें उनका मीडिया से तो ज़रूर इंगेज करना चाहिए ताकि ये मिसपरसेप्शन जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में, मुसलमानों के बारे में बनाया जा रहा है, उसको हम काउंटर कर सकें. Throughout my stay in Goa, मैंने ये पब्लिकली भी उनका मीडिया में वो कन्वे किया है कि at no point in time were my hosts bad hosts, वो अच्छे होस्ट रहे. उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल्स और पूरे रूल्स के मुताबिक हमें चलाया, और हमारे ज़ाती इंटरेक्शंस में ऐसे कोई मौका नहीं था जहां मेरा जो काउंटर पार्ट था उनको कोई गलत रवैया हो या एब्सोल्युटली प्रोफेशनली उस लिहाज से उन्होंने एंगेज किया. बस अफसोस के साथ कि जाते हुए हमारा पीठ पीछे जब हम मौजूद नहीं थे जवाब देने के लिए, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ऐसे जज्बात के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जो मेरे ख्याल में नामुनासिब था. It was an abuse of the chair of the SCO
to sit in front of in the main SCO का जो press room है और आपके पीछे सारे ममालिक के फ्लैग्स भी हो और SCO का नाम भी हो और उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किया गया वो गैर मुनासिब था. It was a violation in my view of the SCO rules. मगर उस इंसिडेंट के अलावा मेरा कंक्लूजन इस ट्रिप के बाद ये था कि जहाँ तक कश्मीर का मसला था, जहाँ तक पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल इश्यूज हैं और जहाँ तक हमारा मल्टीलैटरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फ्रॉम द एससीओ टू द एससीओ कि इन तीनों जो इन दीज थ्री फील्ड्स इट वाज अ प्रोडक्टिव विजिट, इट वाज अ पॉजिटिव विजिट और आगे जाके हमारे सामने एक तो पीएम साहब का हेड ऑफ स्टेट का हेड ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्फ्रेंस होगा उस पर फैसला लेने पड़ेगा कि शिरकत कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन से लेवल पे कर रहे हैं और आगे जाके फिर 2026 और 27 में पाकिस्तान का बारी होगा कि हमें एससीओ कॉन्फ्रेंस का ये जिम्मेदारी मिलेगा और हमें भी मेज़बानी करना पड़ेगा. एंड इंशाल्लाह ताला जब वो मौका आएगा मेरा उम्मीद ये है कि विद इन द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रेसिप्रोकैलिटी के भारत भी उसी अंदाज से एससीओ के साथ एंगेज करेंगे जैसे मैंने एंगेज किया. वो एससीओ की हद तक है एंड I'd like to give the opportunity for anybody to ask me questions as far as the SCO is concerned before I move on to the G20. Thank you. Sir, thank you so very much. First of all, I appreciate the way you are carrying yourself and Pakistan all over the world. मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस SCO चेयर का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैंने आपकी वीडियो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये काउंटरपार्ट वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सेनेट खारिजा उमूर कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे. उन्होंने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम का बानी मुल्क चीन है. शंघाई ताउन तंजीम एक कसीरुल-जहती फोरम है. अगस्त 2019 के बाद मैं तो नहीं था एंड इनफैक्ट मेरा यहाँ तकरीबन जो एटलीस्ट वहाँ तक जितने लोग हैं मेरे साथ थे जहाज़ पे जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था. मगर जैसे मैं उतरा जहाज़ से मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे इनफैक्ट आई वाज सपोज्ड टू फ्लाई टू इस्लामाबाद रिफ्यूलिंग के लिए हम स्टॉप हुए थे कराची मगर मैंने खुद कराची एयरपोर्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इल्ज़ामात का जवाब दिए और फिर ऑब्वियसली डिप्लोमेटिकली जहां अप्रोप्रिएट है हमारा फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात पे एंगेज किया. First of all, I would congratulate you कि आपने पाकिस्तान के केस को बहुत बेहतर इनिशिएट किया और particularly terrorism जिस तरह आपका it's very close to your heart because of Shahid Mokarma and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned promotion on the Indian soil, that was candid, courageous, and very apt. इसलिए कि Indian decent population जिनकी contribution to उनके taxpayers at their behest and state intervention is being done in my province or as a consequence of that intervention some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism and Indian populace should know that where their contribution is heading towards. हमें बार बार मेरी सिर्फ आपसे दरख्वास्त है कि आपकी लीडरशिप में जो इंडियन डार्क साइड है as far as terrorism is considered as a tool which is being used against the state of Pakistan and its common populace. It needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप यू आर द ग्रैंडसन ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसकी इंडिया के साथ एक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग ली है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स नैरेटिव. सो वी शुड ऑल कैरी दैट. हमारी सपोर्ट भी आपके साथ है और इस बात को मज़ीद स्ट्रेंथ के साथ करनी चाहिए. उनकी इन्वेस्टमेंट ग्राउंड भुट्टी में थी. मेरी दरख्वास्त है नेक्स्ट टाइम जब आप जाएँ तो साथ में सरफराज भुट्टी ले आपका बड़ा important point, sir, and I would like to share with you
then میں جب انٹرویو کر رہا تھا وہ بڑا سینئر جرنلسٹ جو کیمبرج سے ایجوکیٹ، اور جب میں نے کلبھوشن کا ایک فیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے، مطلب آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو اسکور پوائنٹس اور اینی تھنگ، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، بس ذرا اس اسٹیٹ ایکٹر کا آپ جواب دیں. جس طریقے سے انٹلیکچوئل جرنلسٹ کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگ بھی جذباتی ہو گئے، اس سے مجھے sort of اندازہ ہوا کہ this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because ان کا ایک بڑا insular, even though there's supposedly a big democracy now اور اتنا زیادہ میڈیا ہے ان کا, they have such an insular environment کہ ان کو کلبھوشن یادو کے بارے میں پتہ نہیں ہے. And this is a very serious violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan's soil, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں، اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں، مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ او یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another. ہمارا مقصد، ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں، مگر ایسے ہم سے نہ بات کریں کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں، then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے، آپ کا صوبہ کے لیے، پورا پاکستان کے لیے، مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں، اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے، ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہیں تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے آپ کے وہ تک کلیئر ہے، مطلب مجموعی طور پر جو ممبران تھے ان کی جو ہے کیا رائے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ ہوتا ہے کہ میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارم منسٹر یہاں پہ جو دورے پہ آئے، تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ بات چیت سوال کیا. اگین یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul، اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the concept of the SCO, of regional integration, of economic، ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں، we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked، and سب اپنے economic integration چاہتے ہیں، regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that، کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا، سیکیور ہوگا، پراسپرس ہوگا، تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، but the next people to benefit will be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی we are cognizant of that, the Afghans are also cognizant of that.
And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and हमारा नियत तो यही है कि हम चाहते हैं कि अपने अफगान भाइयों के issues जो हैं हम एक अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से इनको हल करें. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. एक तो let's start with उनके साथ जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जो अफगानिस्तान के resources हैं, जो उनके अपने funds हैं, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public, that they want to cut their hands and wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. जो अफगानिस्तान और अफगान के इंटरम हुकूमत से हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम सारी चीज़ें में आपका मदद करना चाहते हैं. हम आपके भाई हैं, आप तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे तो आप तरक्की करेंगे. हमारा सिर्फ इतना इशू है कि टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, हमारा कोर इशू है. आप चीन के साथ इंगेज करेंगे, चीन के कुछ कोर इश्यूज हैं जिसका हम सब ऐसे, मैं समझता हूँ कि ये मेरा कोर इश्यूज है, मैं उतना उनको दिफा करूँगा. तो मेरा उम्मीद होगा, पाकिस्तान के अवाम का उम्मीद होगा कि अगर ये पाकिस्तान का कोर इशू को अफगानिस्तान का इंटरम हुकूमत इतना ही गार्ड करेंगे जैसे वो उतना उनका अपना कोर इश्यूज है. And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. तो हम तो अभी से उससे मुतासिर हो रहे हैं. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but खुदा ना खास्ता we won't be the last victims. अगर economic situation इस तरीके से बिगड़ता जाएगा अफगानिस्तान में, रेफ्यूजी एक्सोडस भरता जाएगा इस तरीके से अफगानिस्तान से, और ये सिक्योरिटी थ्रेट जो वहाँ से एमिनेट होता है उसको सीरियसली ना लिया जाए, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil, conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They're attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And इस पे हमारे political consensus across the board है कि there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally ममालिक के साथ बात करते हो तो every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. आपस में इतना बात नहीं कर रहे हैं. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, जब बात हो, that there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा bilateral था चीन के साथ, फिर trilateral था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा bilateral था interim government के साथ. और जो everybody else must have gone in with the broader agenda,
And in an ideal situation, I too have a border agenda. But for these particular interactions, I had a one-point agenda. कि Tehreek-e-Taliban Pakistan, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning, this was my one-point agenda. کہ اس کو آپ نے ہمارا پیج پہ آ کے we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. کہ ایک issue حل ہو جاتا ہے, then there's nothing that can stop us. ہم پورا دنیا کو مل کے منہ دے سکتے ہیں, مگر جب تک یہ مسئلہ ہمارے درمیان میں رہے گا تو there'll be a lot of space for problems to take place. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue, on all fronts. And one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO has up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counterterrorism force. یہاں تک کہ ان کے پاس وہ بارڈر فورس نہیں ہے کہ وہ اپنا بارڈر مینیج کرے. اینڈ بارڈر مینجمنٹ سائنس آل اوور دا ورلڈ ول ٹیل یو کہ بارڈر مینیج کرنے کے لیے جو بیسک ایلیمنٹ ہے کہ وہ یک طرفہ مینیج نہیں ہو سکتا ہے, وہ دونوں طرف مینیج ہو. یہ ان کا جینیوئن مسائلز ہیں. دس آئی ایم ولنگ ٹو appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And وہ لوگ جو ہمارا آئین نہیں مانتے ہیں, جو ہتھیار اٹھاتے ہیں پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف, ان کو ہم we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. کہ اس پہ ہم نے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. نا پاکستان کو ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے ان آرگنائزیشنز کا, ان تنظیموں کا مقابلہ کرنے کے لیے. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. But یہ ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں ساتھ طے کرنا پڑے گا. اینڈ جیسے یہ ایشو طے ہو جائے تو پاکستان کے کافی مسئلے حل ہو جاتے, ان کے اپنے مسئلے حل ہو جاتے. یہ جو ہمارا SCO ہے, ان کا جو اکنامک پوٹینشیل ہے وہ انلاک ہو جاتا. So thank you for your question. کم عمری میں جو منصب آپ نے سنبھالا ہے اور آپ کی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں, آپ کی میٹنگز بھی, گفتگو بھی, اور اس پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ بزرگی بعقل است نہ بسال, توانگری بدل است نہ بمال. کہتے ہیں کہ بڑا ہونا جو ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, نہ عمر کے ساتھ. اور سخاوت جو ہے وہ مال کے ساتھ تعلق نہ رکھتا ہے بلکہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس عمر میں اس اہم منصب پہ جو آپ کی کارکردگی ہے اس کو تحصیل کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. چنانچہ تحصیل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان مصالحت کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کافی دیر سے ہم نہ صرف اس کانٹیکس میں ہر کانٹیکس میں ڈائلاگ کا حامی ہے, انگیجمنٹ کا حامی ہے, کانفلکٹ ریزولوشن کے حامی ہیں.
اور جب بھی ہمارا ایران کے ساتھ بائیلیٹرل انگیجمنٹس ہو, سعودی عربیہ کے ساتھ بائیلیٹرل انگیجمنٹس ہو, جس کا بھی حکومت ہو, ہر دفعہ اس ٹاپک پہ پاکستان کی طرف سے ایک ایڈوائس, ایک مشورہ اور امید ہی یہی ہے ہمارا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس خاص طور پہ مسلم امہ کے درمیان جو مسئلے ہیں وہ حل ہو. لیکن جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ چین کا ہے. میں خاص طور پہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ اسٹیٹ کاؤنسلر وانگ یی کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ دس از ان اے ٹائم, ایک زمانے میں جب صرف اور صرف ہمیں برا خبر ملتا ہے. ٹی وی آپ کھلتے ہو تو وہ شروع ہوتا ہے برا خبر سے, ختم ہو جاتا ہے. اپالوجیز ٹو مائی میڈیا فرینڈز ان دا روم. مکمل ہو جاتے ہیں تو برا خبر کے ساتھ مکمل ہو جاتے ہیں. اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں, جو سپر پاورز ہیں, جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا, ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے, وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں, کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے, انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں, میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے, ان کا جو دے آر ویری ایموشنل, دے ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ اینڈ لیجیٹمیٹلی سو. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فارن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایب پہ تھے, میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا, مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے, جو نیا دور ہے, اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا, اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا, جیسے ہم نے دیکھا کہ چین, سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا, اس کے ریپل افیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہو گیا, یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. تو جہاں تک G20 کا پورا میٹنگ نہیں تو یہ یوتھ کنونشن, ٹورزم کا جو ایونٹس رکھے گئے تھے آکیپائڈ کشمیر میں, یقیناً افسوسناک, کنڈیمیبل. جتنے دفعہ ہم کنڈیم کرے وہ کم ہوگا. offensive, obnoxious. مجھ سے اس پہ سوال کیا گیا تھا جب میں بھارت پہ تھا, اور میں نے تب بھی ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید بڑا کمال کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ان کا ایروگنس جو ہے that is on display for the world to see. کہ بھارت کہہ رہا ہے تو hell with international law, to hell with the United Nations Security Council resolutions. میری مرضی جو میں کروں. وہ شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں,
مگر میرا خیال میں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے. You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. تو یہ جتنا اپنے انا پہ اور اپنی ضد کی وجہ سے اس قسم کے کام کریں گے اتنا ہی میرا خیال میں وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. This was an obnoxious effort. مگر آپ نے دیکھا میں نے صرف ایک ہی اتنا ہی سا وعدہ کیا تھا بھارت میں جب مجھ سے پوچھا گیا. بڑے کلیمز نہیں, میں نے صرف اتنا سے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں گے بھارت will be unable to achieve 100% attendance. اور اس لیے کہ متنازع علاقہ ہے, اس لیے کہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس گول پہ ناکام رہے ہیں. And they were unable to get, I think it was 60, was the total invite list, کہ وہ 60 جو ان کا ٹارگٹ تھا, جن کو انہوں نے دعوت دیا, everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو, نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بھیجنا چاہ رہے ہو جموں اور کشمیر کے بارے میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا, امریکہ کا, فارن پالیسی کا, میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہے وہ اٹھائے. مجھے ایک نہیں ملا. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے, یا 2019 کا ذکر ہے, یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے. تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا اس میں وہ ناکام رہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے, سارے آ ہی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا, وہ بھی نہیں ہوا. جہاں تک آپ کے ایفرٹس ہوں گے, پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے, ان کے ایفرٹس ہوں گے, اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ I can brief you off the record, not on the record, but suffice to say کہ this is something کہ آپ جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہوگا. Every crisis provides an opportunity, and اس crisis کا opportunity یہ تھا کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو انٹرنیشنلائز کیا جائے, ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے, ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن, انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دیئر ایشو, ان کو وہ موقع ملا. دوسرا, آئی ووڈ لائک ٹو پرسنلی تھینک, یا JKPP کا نمائندگی تو ہے, لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2-3 دن, کشمیر میں تھا, جب میں نے سمجھا کہ یہ ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک ظاہری یکجہتی کریں. نائک صاحب, ان کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, میں ادھر ایک آئی وینٹ فار اسپیچ ایٹ دیئر لیجسلیٹو اسمبلی. آپ یہ اگر سینٹ میں کوشش کرتے یا آپ نیشنل اسمبلی میں کوشش کرتے, وی couldn't replicate them all. It was so encouraging, it was so positive, اتنا اچھا پیغام دیا گیا یہ پورا دنیا کہ چلے ادھر پاکستان میں جتنا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, وہاں کشمیر کا موقف تھا. کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف موجود تھے, اپنے جو تقریریں تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی, اور ایک اتنا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ میں وہاں سے نکلا کہ میں نے سمجھا کہ خاص طور پہ ایک نوجوان ہوتے ہوئے کبھی کبھار جس طریقے سے جس قسم کے سیاسی مسئلے تو بن جاتے ہیں کافی مایوس کن ہے, مایوسی ہوتے, لیکن وہ حوصلہ دے کے, وہ یونٹی دے کے
میں بہت خوش بھی تھا اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں JKPP مسلم کانفرنس AJKPP PMLN کوئی رہ گیا بھی تو everybody was there and it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very very impressive and جو پھر ہم جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے پھر ہم نے جلسہ رکھا اور جو نان پارلیمنٹری پارٹیز جو ہے ہم نے سب مل کے ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھا جہاں تک on the details of who went who didn't go ہمارا کیا کام تھا I'm happy to share that with you but I would request کہ اگر کیمرہ چل رہا ہے ہم کیمرہ کو بند کریں and میڈیا دوستوں سے ریکویسٹ ہوگا کہ تمام لوگ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سینٹ خارجہ امور کمیٹی کو اسلام آباد میں بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگست 2019 کے بعد SCO اجلاس میں شرکت کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شرکت کی. SCO اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. پاکستان دہشت گردی سے شدید متاثر ہوا ہے. دہشت گردی صرف پاکستان کا ہی نہیں پورے خطے بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے پوری دنیا کو مل کر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان کے موقف کو سب کے سامنے رکھا. پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور خطے میں امن کے خواہاں ہیں. تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں. SCO کا نام لیے بغیر ہمارے میزبان نے چند اہم معاملات اٹھائے اور بھارت میں بیٹھ کر بھارتی بیانیے کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا. ان کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت مفید ثابت ہوئی ہے. کسی بھی پلیٹ فارم کو چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں. سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی بحالی کا خیر مقدم کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر کشمیر کے حوالے سے جس قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا, مقبوضہ کشمیر کے حالات کو نارمل دکھانے کی کوشش کی گئی, بھارت اس میں بری طرح ناکام ہوا ہے. یہ تھی PTV